بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زندگی اسلام کی تاریخ میں ایک شاندار مثال ہے، جو صبر، استقامت اور ایمان کی مضبوطی کا پیکر ہے۔ وہ اسلام کے اولین مؤذن تھے اور ان کی قربانی، صبر اور استقامت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا اصل نام بلال بن رباح تھا۔ آپ کا تعلق حبشہ، موجودہ ایتھوپیا سے تھا۔ آپ کی والدہ کا نام حمامہ تھا، جو ایک حبشی خاتون تھیں، اور آپ کا تعلق غلاموں کے طبقے سے تھا۔ مکہ میں غلاموں کے ساتھ بہت سخت سلوک کیا جاتا تھا اور انہیں مال و دولت کا حصہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ کے ایک سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف کے قریش کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتا تھا اور اسلام کا شدید دشمن تھا۔ وہ غلاموں کو انتہائی ظالمانہ طریقے سے رکھتا تھا اور ان پر سخت مظالم ڈھاتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان چند خوش نصیبوں میں شامل تھے جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ اس وقت مکہ میں جو بھی اسلام قبول کرتا اسے قریش کی طرف سے شدید اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی خبر جب ان کے مالک امیہ بن خلف کو ملی تو وہ بہت غضبناک ہوا۔ اس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سزا دینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اسلام سے منحرف ہو جائے۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر بے پناہ تشدد کیا۔ وہ انہیں تپتی ہوئی ریت پر ننگا لٹاتا اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تاکہ وہ سانس نہ لے سکے۔ اس کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر صرف ایک ہی کلمہ ہوتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ قریش کے سردار انہیں زنجیروں میں باندھ کر گھسیٹتے، کوڑوں سے مارتے، لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ہونے والے مظالم دیکھے تو انہیں بے حد دکھ ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف کے پاس جا کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خریدنے کی پیشکش کی۔ امیہ پہلے تو انکار کرتا رہا، لیکن آخرکار زیادہ قیمت وصول کر کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فروخت کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکمل طور پر آزاد ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے اور ان کے صحابہ میں شامل ہو گئے۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم بہت بڑھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی دیگر مسلمانوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے۔ مدینہ میں انہیں ایک خاص مقام اور عزت دی گئی۔ مدینہ میں نماز کا وقت مقرر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ خواب میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اذان کا طریقہ بتایا گیا، جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پہلا مؤذن مقرر کیا۔ ان کی آواز انتہائی خوبصورت اور بلند تھی، اور جب وہ اذان دیتے تو پورے مدینہ میں ان کی آواز گونجتی۔ یہ اعزاز حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ کے لیے حاصل رہا کہ وہ اسلام کے پہلے مؤذن تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی جنگوں میں حصہ لیا، جن میں بدر، احد، خندق اور دیگر اہم جنگیں شامل ہیں۔ جنگ بدر میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر امیہ بن خلف کے خلاف جنگ لڑی، جو ان کا سابقہ مالک تھا۔ امیہ بن خلف کو اس جنگ میں قتل کر دیا گیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس کے مرنے پر شکر ادا کیا، کیونکہ یہی وہ شخص تھا جس نے ان پر سب سے زیادہ ظلم کیے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ شدید غم میں مبتلا ہو گئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اتنے مغموم رہنے لگے کہ مدینہ میں رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اجازت لی اور شام، موجودہ شام، لبنان، اردن اور فلسطین کے علاقے چلے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دمشق میں سکونت اختیار کر لی اور وہیں اپنی زندگی گزاری۔ وہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں روتے رہتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دمشق گئے تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ ایک بار پھر اذان دیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی تو پورا دمشق اشکبار ہو گیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بے اختیار رونے لگے۔
हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने दमिश्क में ही वफात पाई। उनकी कब्र आज भी दमिश्क में मौजूद है और ज़ियारतगाह बनी हुई है। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का वक्त वफात करीब आया तो उनकी अहलिया रोने लगी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कल मैं अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से मुलाकात करूंगा। ये कहकर वो दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी ईमान, सब्र और कुर्बानी की आलीज़ मिसाल है। वो गुलामी से आज़ादी की अलामत बने और इस्लाम के सबसे पहले मुअज्जिन होने का शर्फ पाया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारा ईमान मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें अल्लाह के रास्ते से हटा नहीं सकती।